السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست حبیب آزاد۔ کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اوپر ایک بلا جواز جنگ مسلط کر دی گئی ہے، تو جس میں امت مسلمہ کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جانیں جا رہی ہیں، مالی نقصان ہو رہا ہے اور بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو یہ امت مسلمہ پر ایک غضبناک وقت آ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے علی خامنہئی کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی اسکول کے 150 بچے سم تھنگ، شاید کچھ کم و بیش زیادہ یا کم ہیں، تو اتنے بچوں کی شہادت کر دی گئی، وہ بھی اسکول کے بالکل معصوم بچے، تو جنہوں نے طاقت کے نشے میں یہ جنگ مسلط کی۔ اب ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ایران کو 2-4 چپیڑے لگائیں گے تو اس کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا اور ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ تو اس کو ہم اسلامی پریڈکشن کے حساب سے اگر دیکھیں، اسلامی نقطہ نظر سے کہ اگر اسلام نے اس کی پیشن گوئی کیا کی تھی، تو جہاں تک اسلام کی اس پیشن گوئی کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ جنگ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا دورانیہ 40 اور 42 دن کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگا، اور یہ جنگ ایران جیت جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلامی پریڈکشن کو احادیث میں اس کے حوالے ہیں، کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کچھ علماء کرام نے جو ان کے احادیث کے مفہوم بیان کیے تھے، ہم ان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو جہاں تک میں نے کچھ مطالعات کیے تھے تو ان حساب سے اس جنگ کا دورانیہ 40 اور 42 دن کا ہوگا، تو اس میں یہ ایران یہ جنگ جیت جائے گا۔ یہ جو لوگ تھے جو طاقت اور غرور کے نشے میں تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم 1-2 دن میں ایران کو تہس نہس کر دیں گے، اس کے بعد ہم اپنی حکومت لے آئیں گے، جو چاہیں گے جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ایران نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اور وہ بھی اپنے دفاع کا بہت اچھے سے انتظام کر کے بیٹھا تھا۔ شاید اس کو پتہ تھا کہ کبھی کچھ حالات ایسے ہوں گے، تو شاید ہماری سوچ بھی نہیں تھی کہ ایران ایسا ریٹیلیٹ کرے گا، تو انہوں نے امت مسلمہ کا ایک دفعہ سر فخر سے اونچا کر دیا ہے کہ کوئی مسلمان ہے جو بکتا نہیں ہے، جو جھکتا نہیں ہے، تو انہوں نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بالخصوص امریکہ کی ریاستیں یہ کہہ رہی ہیں، امریکہ خود کہہ رہا ہے، کچھ لوگ غیر مسلم یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایران ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ تو ایران کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ تو ایران کے پیچھے میرے بھائیوں وہ طاقت ہے، وہ ذات ہے جس نے فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ آج تک عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایران کے پیچھے وہ طاقت ہے جس نے ایک نمرود جو وقت کا بادشاہ تھا اس کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ایران کے پیچھے وہ طاقت ہے جس نے شداد کو، جس نے دنیا میں اپنی جنت بنا دی تھی، اس نے کہا کون سا خدا، کون سی جنت، کون سی دوزخ کی بات کرتے ہو، میں مالک ہوں، میں تمہیں جنت دوں گا۔ تو جب اس نے جنت بنا دی، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو اپنی جنت کو دیکھنا چاہتا تھا، تب اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ نے فرمایا نہیں بس، اللہ نے کہا اب آ جاؤ، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو ایران کے پیچھے وہ طاقت ہے جس نے ایسے ایسے خداؤں کو جو دنیا پہ خدا بنے بیٹھے تھے، سب کی اللہ پاک نے رسی کھینچ لی، ٹھیک ہے، اور وہ نشان عبرت بن گئے۔ تو ایران کے پیچھے وہ طاقت ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ پوری امت مسلمہ کو، پوری قوم کو انہوں نے جنگوں میں دھکیل دیا، صرف اپنے ضدی فیصلوں کی وجہ سے، اپنے ضد اور انا کی خاطر، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہتے یہ ہیں، ہمیں بیانیہ کیا دیتے ہیں، ہمیں قوم کو یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم یہ جو جنگ لڑنے جا رہے ہیں یہ امن کے لیے ہے۔ یہ کون سا امن ہے؟ آپ نے پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا اور قوم کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم امن کی خاطر کر رہے ہیں۔
کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ایران کچھ ہتھیار بنا لیتا، ایران کچھ ویپنز بنا رہا تھا، کوئی نیوکلیر ویپنز بنا رہا تھا جس سے دنیا تباہ ہو جاتی۔ جب تباہ ہونی تھی وہ تو تب کی بات ہے، تم نے وقت سے پہلے تباہ کر دی، یہ کون سا آپ ہم نے امن قائم کیا ہے؟ عجیب لاجک ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ دنیا میں جب بھی جنگیں ہوئیں تو اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ جنگ جو ہم کر رہے ہیں یہ دنیا کو مزید اچھا بنانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ دنیا میں امن لانے کے لیے کر رہے ہیں، اور امن لاتے لاتے یہاں پہ یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی پتہ نہیں کتنے % آبادی یہ لوگ جنگوں میں جھونک دیتے ہیں۔ تو اب تو ایران امریکہ کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے خلاف ان کے ذہن میں یہ چیز، بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اکثریت میں کچھ لوگ دنیا میں، اگر آپ یورپین کنٹریز میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کوئی بات کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کسی بھی غیر مسلم سے بات کریں تو جب آپ اس کو کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو ایسے لگے گا کہ میں کسی دہشت گرد سے بات کر رہا ہوں، یہ پتہ نہیں لوگوں کو کچا کھا جاتے ہیں، کیا ان کی ذہنیت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا امن پسند اسلام کا مذہب، جتنا امن پسند ہے دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں ہے، جتنی اخلاقیات اسلام کے اندر ہیں کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں جو بھی عزت جس کو جتنی ملنی چاہیے اسلام نے اتنی اس کو عزت دی ہے۔ اسلام نے چھوٹے اور بڑے کا فرق منع کیا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ عمران پرتاپ گڑھی کی ایک بات یاد آ گئی ہے مجھے کہ وہ کہتا تھا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اوپر آج یہ لوگ بلیم لگاتے ہیں کہ اسلام ایک شر پسند مذہب ہے، یہ ایک دہشت گرد مذہب ہے، یہ لوگوں کو خون میں نہلا دیتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس کی یہ بات مجھے یاد آ جاتی ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ناحق پانی بہانے کا بھی، کسی مسلمان کو ناحق پانی بہانے کی بھی اجازت نہیں دیتا، کہ ہمارے اوپر یہ بھی پابندی عائد ہے کہ آپ صاف پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کر سکتے، آپ نے اس کو بھی بچانا ہے۔ تو جو اسلام ہمیں ایسا درس دیتا ہے وہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی، ہمیں انسانیت کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ تو اس کی یہ بات لاکھوں اور کروڑوں کی ہے۔ تو اس نے بہت اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ ہمیں تو ایک قطرہ پانی کا بھی ناجائز بہانے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کا خون بہاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دراصل میں اسلام کو جو ایکسپلین کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے اس کو صحیح لیول میں لوگوں تک پہنچانا تھا، سمجھانا تھا، شاید یہ ان کی غفلت ہے کہ ہمارے اسلام کے اوپر اتنا بڑا ایک آج کے دور میں کفار کی طرف سے یہ بلیم آ گیا کہ اسلام دنیا میں ایک دہشت گردی پھیلاتا ہے، ظلم پھیلاتا ہے۔ تو ایسی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اب میں بات کروں گا کہ ہمارے خلیجی ممالک کے ساتھ جو ہوا ہے یا جو ایران نے کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو ایران اپنے اصول اور بقا کی صحیح جنگ لڑ رہا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ غلطی ان کی ہے۔ انہوں نے تو پہلے واضح کر دیا تھا کہ اگر ان ممالک میں سے ایران کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو ایران جواب میں اپنی کارروائی کرے گا۔ تو ان ملکوں کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان خلیجی ممالک نے یہ کیسے اقدام کیے ہوئے تھے کہ اپنی ریاست کو انہوں نے ایک قسم کا دفاعی معاہدہ کر کے انہوں نے سب سے بڑے جنگ میں خود کو دھکیل دیا تھا۔ ظاہری بات ہے اگر امریکہ کے ساتھ کسی کی بھی جنگ ہوتی ہے تو یہ لوگ تو لپیٹ میں آ جائیں گے، جنگ امریکہ کی ہوتی ہے، اور اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سے روز کچھ نہ کچھ جنگی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے جو خلیجی ممالک ہیں، انہوں نے جو نقصان کر لیا ہے اپنا،
انہوں نے اپنا امن تباہ کر لیا. انہوں نے 50 سال کی اپنی جدوجہد تھی جو انہوں نے دن رات ایک کر کے اپنی بنائی تھی، اپنی ایک قابلیت بنائی تھی، اپنے ایک ملک کی ساکھ بنائی تھی، وہ ان لوگوں نے اپنی تباہ کر لی. اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ آنے کے اوپر بہت زیادہ ٹائم درکار ہوگا. لیکن پھر بھی بات سوچنے کی یہ ہے کہ جہاں سے بھی ہوتا ہے گھوم پھر کے نقصان ہمارا بھی ہو رہا ہے، امت مسلمہ کا ہو رہا ہے. اگر امت مسلمہ کا ایسے ہی نقصان ہوتا رہا تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. یہاں پہ مسلمانوں کی تباہی بالآخر ہو جائے گی. تو یہ بہت کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پری پلان سازشیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوتی آئی ہیں. لیکن بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ جو ٹیگ لگے ہوئے ہیں یہ غلط لگے ہوئے ہیں. اور شاید ہم مسلمان اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو پوری طرح ایکسپلین نہیں کر سکے ان لوگوں کے سامنے جن کو سمجھانے کی ضرورت تھی کہ مسلمان اصل میں کیا مذہب ہے. باقی دنیا میں ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگ جو محض اپنی چھوٹی سی زید و رنا کی خاطر دنیا کو روب دکھانا، جنگ کی دھمکی دینا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو بجائے ان کے کہ اگر وہ ایک ایسی کونسل ہے جس کے اوپر ایک قسم کی انصاف کی، وہ کہتے ہیں نا ہمارے زبان میں کہ کسی منصف کے اوپر انصاف کی پگڑی رکھ دی جائے تو اس کے لیے سب برابر ہوتے ہیں. تو امریکہ کو یہ سوچنا چاہیے اگر وہ اس سپر پاور کے نتیجے میں وہ وہاں پہ بیٹھا ہے تو اس کو کم از کم اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ تمام جو کنٹریز ہیں اس کے لیے برابر ہونی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. تو یہ دنیا کے حقوق کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی باری آئے تو ٹھیک ہے ان کو نپٹنے دو، ان کو جنگ میں جھلسنے دو، ان کی تباہی ہونے دو. اگر کسی اور ملک کے ساتھ ایسا ہو تو ٹھیک ہے جی رک جاؤ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو اسے کم از کم اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اسے ایک منصف کے طور پہ سامنے آنا چاہیے. تو جس نے یہ شروع سے ہی کھلے عام ایسا معاملات چلائے ہوئے ہیں کہ وہ انصاف نہیں کر سکا دنیا کے، تو ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے لگ کے کھڑے ہو جائیں گے تو شاید ہم امن میں رہیں گے یا ہم سیف رہیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کی سوچ ٹھیک ہے. ان کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی. اب کم از کم آپس میں مسلمانوں کو اتفاق کر لینا چاہیے. تو جہاں تک بات ایران کی ہے تو یہ ایران ایک واحد ایسا خطہ ہے جس کے بارے میں شاید ہمیں احادیث کی روح سے، ہمیں اسلام کی پریڈکشن کے حساب سے یہ چیز ملتی ہے کہ یہ ایک ایسا خطہ ہے جس کے اوپر کفار کبھی قابض نہیں ہو سکے گا. اور اس کے اوپر قابض ہوتے اس کوششوں میں دنیا کا 70% نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر بھی امت مسلمہ اپنی پوری جرأت اور بہادری سے مقابلہ کرے گی. ٹھیک ہے، اور بالآخر ان کو فتح نصیب ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک یہ معاملات چل رہے ہیں اب امت مسلمہ کو بڑی ہی گہری سوچ بچار کے ساتھ اب اپنے اقدام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم مسلمانوں کی جو ایک کمیونٹی ہے اس کو یونائٹڈ ہونا چاہیے، ان کو سب کو ساتھ مل کر سوچنا چاہیے، چلنا چاہیے. تو یہ ہمارا نقصان ہے، ہمارے بچوں کا نقصان ہے، ہمارے ملک کا نقصان ہے، ہم لوگوں کا نقصان ہے. تو یہ پوری امت مسلمہ کا کسی ایک فرد کا بھی نقصان ہوتے یہ پوری امت کا نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں ہر حال میں سوچنا چاہیے. تو باقی انشاءاللہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، تمام مسلمانوں میں اتفاق نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کو کفار کے خلاف
ایک اچھا عزائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کم از کم یہ ہے کہ اب میرا خیال میں ہمیں مزید جنگوں میں نہیں الجھنا چاہیے، کم از کم مسلمان قوم کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کرنا چاہیے۔ تو میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میں نے اس معاملات میں سے جو اسلامی پریڈکشن تھی اس کے حساب سے میں نے یہ ویڈیو بنانا چاہی تھی، تو وہ شاید میں آپ کے آگے پیش کر چکا ہوں۔ تو باقی یہ میری اس چینل پہ پہلی ویڈیو تھی۔ یہ آج کل معاملات جس جنگ کے بہت زیادہ چل رہے تھے، تو میں نے سوچا چلو میں بھی کچھ اپنی بات رکھتا ہوں۔ تو یہ میری پہلی ویڈیو تھی۔ باقی آپ لوگوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوشش کریں گے ہم وقت کے حساب سے حالات حاضرہ کے مطابق آپ لوگوں سے کسی نہ کسی ویڈیو پہ کوئی نہ کوئی اچھی باتیں لے کے آئیں۔ تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ تو آپ لوگ اگر آپ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ باقی جو بھی معاملات ہو کوشش کیجیے گا، ہو سکتا ہے ہماری سوچ کہیں پہ غلط ہو، آپ لوگ ایگری نہ کریں تو آپ لوگ کومنٹس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہماری کہیں پہ کوئی رائے سے آپ کو اتفاق نہ ہوا تو ہم اس بات کو بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو باقی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ امت مسلمہ کے لیے بہت بالخصوص دعا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان، اتحاد سب کچھ نصیب فرمائے، ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، قوم کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔